بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت، سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت. ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی. کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. کر لیں توبہ، کر لیں توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوان، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اللہ کی انگنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے. اتنی نعمتیں کہ یوں فرمایا کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، اور اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ انسان دنیا کی بہت سی چیزیں گن سکتا ہے، پیسوں کو گن سکتا ہے، لاکھوں روپیے، کروڑوں روپیے، اربوں روپیے، کھربوں روپیے، اس کا کاؤنٹنگ ہو سکتا ہے. لیکن یوں فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر انسان اس کو گننا چاہے تو پھر انسان اس کو گن نہیں سکتا. ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے، پیر بھی اللہ کی زبردست نعمت ہے، دل دماغ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بینائی اللہ کی نعمت ہے، یہ کان سے سننے کی توفیق کا ملنا اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان سے بول سکنا یہ اللہ کی نعمت ہے، پاگل پن کا نہ ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور سروں پر بالوں کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے. ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، مکان اللہ کی نعمت ہے، بیوی بچے اللہ کی نعمت ہے، پہننے کو کپڑے ملے ہیں اللہ کی نعمت ہے، جوتے چپل ملے ہوئے ہیں فرمایا کہ اللہ کی نعمت ہے، بستر پر میٹھی نیند سوتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، گھر میں لائٹ
पंखा मौजूद है, फरमाया कि अल्लाह की नेमत है। हम में से कितने ऐसे हैं कि उनको पथरी की तकलीफ नहीं, अल्लाह की नेमत है। दाढ़ का दुखावा नहीं, अल्लाह की नेमत है। सर में तकलीफ नहीं, अल्लाह की नेमत है। कमर का दर्द नहीं, अल्लाह की नेमत है। किडनी का सही सालिम होना अल्लाह की नेमत है। शुगर प्रेशर का न होना अल्लाह की नेमत है। दम और सांस की तकलीफ का न होना अल्लाह की नेमत है। इत्मीनान वाली जिंदगी अल्लाह की नेमत है। हर वक्त पर चाय का मिल जाना अल्लाह की नेमत है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना अल्लाह की नेमत है। बाइक का होना अल्लाह की नेमत है। उसमें भराने के लिए पेट्रोल के पैसे का होना अल्लाह की नेमत है। बीवी बच्चों का फरमाबरदार होना अल्लाह की नेमत है। घर में दीनदारी का होना अल्लाह की नेमत है। इतनी नेमतें हैं कि हम गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते और शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं। ये तो अभी 1% भी नहीं गिना सका हूं। अल्लाह ने जो नेमतें दी है ना, उसके मुकाबले में अभी आपको मैं 1% नहीं गिना सका हूं कि अल्लाह की नेमतें कितनी हैं। अगर बीनाई न होती तो हम नाबीना होते, अगर सुनने की ताकत न होती तो मैं और आप बहरे होते, अगर मेरे और आपके पास बोलने की ताकत न होती तो हम गूंगे होते, सर पर बाल न होते तो हम गंजे होते, अगर सेहत न दी होती तो बीमार होते, इज्जतों भरी जिंदगी अल्लाह ने न दी हुई होती तो हम जलील होते, अगर मेरे अजीजों अल्लाह ताला ने ईमान न दिया होता तो नऊज़ बिल्लाह हम गैर मुस्लिम। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने ईमान जैसी अजीमुशान दौलत से मुझे और आपको माला माल फरमाया। अरे हमें तो हमारे मुकद्दर पर खुश हो जाना चाहिए, हमें तो हमारी किस्मत पर और हमें तो हमारी तकदीर पर राजी हो जाना चाहिए कि दुनिया में एक बहुत बड़ा तबका अपने अल्लाह को नहीं पहचानता, प्यारे नबी को नहीं पहचानता, और अल्लाह ताला ने हमें ईमान जैसी दौलत अता फरमाई और ईमान वालों के घर में पैदा फरमाया। ये मुस्तकिल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हमने अल्लाह ताला से कोई दरखास्त नहीं की थी, कोई एप्लीकेशन नहीं की थी कि अल्लाह ताला आप हमें ईमान वाले के घर में पैदा फरमाना। बारी ताला बहुत से बच्चे नाबीना पैदा होते हैं तो मुझे आप बीनाई देना। हमने ऐसी अल्लाह ताला से कोई दरखास्त नहीं की थी, अल्लाह ताला ने अपने फजल से ईमान वाले के घर में पैदा फरमाया। अब हमें ये चाहिए था कि हम इसका शुक्रिया अदा करते। इसका शुक्रिया क्या है? अपने ईमान पर मेहनत करते, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते, गश्तों में जुड़ते, मुलाकातों में जाते, दिलो जान से अल्लाह के दीन की खिदमत करते, मशवरों में शिरकत करते, और हम भी अल्लाह के दीन के खातिर तड़पते, मेहनत करते, कोशिश करते, अपने घर में दीनदारी वाला माहौल कायम करते, रोजाना पाबंदी से फज़ाइल आमाल की हम अपने घर में तालीम करते, हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते, अपने बच्चों को इस्लामी लिबास पहनाते, उन्हें शर्ट पैंट न पहनाते, उन्हें जींस टी शर्ट न पहनाते, बल्कि उनको कफनी पायजामा पहनाते, जुब्बा पहनाते, उनको सर पे अभी से टोपी पहनाते, ताकि हमारा बच्चा ये समझता कि मुझे बड़ा होके अल्लाह का और मेरे माँ बाप का नाफरमान नहीं बनना है। ये तो फरमा बरदारों वाला लिबास है, ये तो इस्लामी लिबास है, ये तो मदीना मुनव्वरा का कल्चर है, ये तो मदनी रहन सहन का तरीका है, ये तो सहाबा के बच्चों के तरीके हैं, ये तो अल्लाह वालों की जिंदगी का राज है। एक काश मेरे घर में मेरी अहलिया सीधा साधा बुर्का पहनती, ढीला ढाला बुर्का पहनती, और हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत होती, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे गलियों में खेलते होते और उनके ऊपर से इस्लाम टपकता होता, मोहम्मदी बना टपकता होता, आशिक रसूल होना तड़पता होता, टपकता होता, और हमारे बच्चों के दिल में इसकी मोहब्बत होती कि मेरे माँ बाप ने पहले ही से मुझे इस्लामी लिबास पहनाया है, लिहाजा अब मैं मौत तक मोहम्मदी बन के जीऊंगा, गैरों के तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं होगा। मेरा अजीजों, ये बच्चे जो है ना, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली बन सकते हैं, ये बायज़ीद बुस्तामी जैसे बन सकते हैं, ये जुनैद बगदादी जैसे बन सकते हैं, ये फुज़ैल बिन इयाज़ जैसे बन सकते हैं, ये बिश्र हाफी जैसे बन सकते हैं। बस माँ बाप, बायज़ीद बुस्तामी के जो माँ बाप थे, ऐसे माँ बाप अगर हो जाए, आज भी बायज़ीद बुस्तामी जन्म लेंगे। अगर ख्वाजा साहब के माँ बाप जैसे माँ बाप हो जाए, आज भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसी औलाद दुनिया में आएगी। मेरा
अजीजों, आज वक्त है अपने दिल पर मेहनत करने का, अपने घर वालों की तरबियत करने का, अपने घर में इस्लाम को नाफिज करने का और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का। ये जुमा के बयान तो होते हैं, बयान तो होंगे, खत्म हो जाएंगे, मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा और आप भी दुनिया से चले जाएंगे। न मैं दुनिया में रहूंगा, न आप दुनिया में रहेंगे, न मेरी फैमिली दुनिया में रहेगी, न आपकी फैमिली दुनिया में रहेगी, न मेरा बिजनेस दुनिया में रहेगा, न आपका बिजनेस दुनिया में रहेगा, न मेरा घर दुनिया में रहेगा, न आपका घर दुनिया में रहेगा। मैं भी खाली हाथ जाऊंगा, आप भी खाली हाथ जाएंगे। न मेरे कफन में जेब होगा, न आपके कफन में जेब होगा, न मेरे कब्र में अलमारी होगी, न आपके कब्र में अलमारी होगी। सारे मुगल के बादशाह खाली हाथ गए हैं, हमारे परदादा खाली हाथ गए हैं, उनके अब्बा खाली हाथ गए हैं। 150 साल पहले वाला सूरत में कोई नहीं, 200 साल पहले वाला सूरत में कोई नहीं, 250 साल पहले वाला सूरत में कोई नहीं। ये सब कहाँ चले गए? ये सारे बादशाह कहाँ चले गए? ये सारे वजीर कहाँ चले गए? इनकी हुकूमतें कहाँ चली गई? इनके जायदाद कहाँ चले गए? इनके वो सोने चांदी के ढेर वो कहाँ चले गए? और इनका रौब और इनका दबदबा और इनके आगे पीछे लोगों का चलना और इनके नाम को सुनकर लोगों का कांप जाना, वो सब कहाँ चले गए? हमारे परदादा कहाँ चले गए? उनकी जमीनें कहाँ चली गई? उनका दस्तावेज कहाँ चला गया? अरे उनके दस्तावेज उनके बच्चों के नाम चढ़ गए, उनके मरण दाखिले बन गए। तैयार रहना, अंतरिक मेरा और आपका मरण दाखिला बनेगा। मेरे और आपके साथ ये दुनिया के कोई ठिकरे नहीं जाएंगे। इसीलिए फरमाया, अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ, अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ, अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ। खुदारा इस जिंदगी को सीरियस लो, इस जिंदगी को नॉर्मल न लो। हम एक महीने की मेहनत को सीरियस लेते हैं, घर के खर्चे को हम सीरियस लेते हैं, हमारे बच्चों की ट्यूशन की फीस को हम सीरियस लेते हैं, पेट्रोल महंगा हो जाए हम सीरियस लेते हैं, और दुनिया भर की सब्जियां महंगी हो जाए हम सीरियस लेते हैं, दुनिया के हालात को सीरियस लेते हैं। अरे सबसे बड़ा हालात तो यह है, मौत आनी है, मौत आनी है, मौत आनी है। ये सबसे बड़ा हालात है कि मौत आएगी। पता नहीं मौत किस हाल में आएगी, अल्लाह खुश भी है या नाराज है, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। मेरे अजीजों, दुनिया की सारी तकलीफें मौत के सामने कुछ नहीं है, ये कोई हैसियत नहीं रखती। जिसको मौत याद है ना, उसके सामने दुनिया की सारी तकलीफें नॉर्मल है। अरे दुनिया की तकलीफें क्या है? ये देखने में 100 किलो वजन रखती है, लेकिन अगर आप इसे हाथ में उठा लो तो पता चलता है इसमें लोहा नहीं भरा हुआ है, इसमें तो रुई भरी हुई है। ये तो बहुत हल्की थी, आज तक बहुत तकलीफें आई और बहुत तकलीफ चली गई, और तकलीफों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कभी खुशी भी होगी, कभी गम भी होगा, सुबह होगी तो शाम भी होगी, रात होगी तो दिन भी होगा, दिन होगा तो रात भी होगी। कभी जुल्म होगा तो कभी इंसाफ भी होगा, कभी इंसाफ का दौर दौरा होगा, कभी जुल्म भी होगा, कभी कांटा होगा तो कभी छापा होगा, कभी खुशी होगी तो कभी गम होगी। फरमाया जिंदगी एक सफर है, चलते रहो, उतार चढ़ाव तो आएंगे, बस गियर बदल दे। खुशी का मौका हो शुक्र करो, गमी का मौका हो सब्र करो, हर हाल में आखिरत बनाओ। बीमार हो तो भी आखिरत बनाओ, तंदुरुस्त हो तो भी आखिरत बनाओ, गरीबी है आखिरत बनाओ, मालदारी है आखिरत बनाओ। गरीब का गरीबी में इम्तिहान है, मालदार का मालदारी में इम्तिहान है। एक बहुत बड़ा तबका यूं कहता है कि मौलाना साहब, जब थोड़ी सी मेरी दुनिया वेल सेट हो जाएगी ना, फिर मैं अपनी आखिरत बनाऊंगा। अरे ये कहते कहते कईयों के जनाजे उड़ गए, कई नौजवान कब्रिस्तान के हवाले हो गए। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि हम बुढ़ापे में तौबा करेंगे, बुढ़ापा आया ही नहीं, और जवानी में मौत ने उन्हें आ पकड़ा और अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। इसलिए फरमाया जवानी को जाया न करो, जवानी को नामहरमों के पीछे बर्बाद न करो, जवानी को दोस्तों के नशे में न गुजारो, ये जवानी इंटरनेट के नशे में न गुजारो। एक मर्तबा मिली है, एक मर्तबा मिली है, एक मर्तबा मिली है। पूछो उनको जो बूढ़े हो चुके हैं कि जवानी अल्लाह पर फिदा करना कितनी बड़ी नेमत है। जरा जाओ कब्रिस्तान के चक्कर काटो और पूछो उन कब्र में सोए हुओं से कि जिंदगी कितनी बड़ी नेमत है। सुभान अल्लाह कहना कितनी बड़ी नेमत है, वक्त पर जमात के साथ नमाज का पढ़ना कितनी बड़ी नेमत है, रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत करना कितनी बड़ी नेमत है। जरा जाओ कब्रिस्तान के चक्कर लगाओ, जिनके सामने सिर्फ दुनिया थी उनको
پوچھو کہ صرف دنیا سامنے ہو تو قبر کا سفر کتنا مشکل ہے، صرف دنیا سامنے ہو تو اللہ کی ناراضگی کیسی ہے۔ یہ دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کمانی ہوتی تو پیارے نبی سے کموا لیتے، لیکن میرے عزیزوں دنیا کمانا مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ ہر ایک کا نظام چلائے گا، مالدار کا بھی چلائے گا، غریب کا بھی چلائے گا، امیر کا بھی چلائے گا، بیمار کا بھی چلائے گا، تندرست کا بھی چلائے گا۔ جن کے ابا ہے ان کے گھروں کا نظام بھی چلے گا، جن کے ابا نہیں بچے یتیم ہیں ان کے گھروں کا نظام بھی چلے گا، جن کے شوہر ہے ان کا نظام بھی چلے گا، جو عورتیں بیوہ ہے ان کا نظام بھی چلے گا، جو جیلوں میں بند ہے ان کا نظام بھی چلے گا، جو ہسپتالوں میں ہے ان کا نظام بھی چلے گا۔ خدا نہ خواستہ سارے بازار بند ہو جائے، ساری فیکٹریاں بند ہو جائے، پھر بھی نظام چلے گا۔ لاک ڈاؤن میں نظام چلا کے بتایا، ساری دکانیں بند، ساری فیکٹریاں بند، سارے بازار بند، اور نظام چلا کے بتایا کہ دیکھو دیکھو رزق دینے والی ذات میری ہے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت تمہیں کون کھلاتا تھا؟ جب تم دنیا میں آئے بولنا نہیں جانتے تھے اس وقت تمہیں کون کھلاتا تھا؟ جب تم اسکول جاتے تھے اس وقت تمہارا نظام کون چلاتا تھا؟ آج جب کہ تم کچھ کمانے کے قابل ہوئے ہو آج تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کون کھلا رہا ہے؟ کل کو جب آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے آپ کا جنازہ اٹھے گا، کیا خیال ہے آپ کے بچے بھوکے مر جائیں گے؟ فرمایا نا 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 نا، یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ ہزاروں سال سے چلا رہا ہے، اور یہ اللہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، سب کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو اس دنیا کے خاطر یہ چند ٹھیکروں کے خاطر یہ دنیا کی رونق، دنیا کی بہاریں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی مجلسیں، یہ دوستوں کی کمپنیاں، یہ انٹرنیٹ کی فراوانی، کیا یہ ایک مسلمان کو اپنی موت سے غافل کر سکتی ہے؟ کیا یہ اپنے اللہ سے غافل کر سکتی ہے؟ کیا پیارے نبی کے طریقوں سے یہ ایک مومن کو دور کر سکتی ہے؟ کیا یہ دنیا اتنی آشائش کے ساتھ آ جائے کہ ایک انسان کو اللہ کے دین سے دور کر دے، اللہ کے دین کی محنت سے دور کر دے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے سے دور کر دے؟ اس کے پاس دوست کے لیے وقت ہے، گشت کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں، اس کے پاس گراہک کے لیے وقت ہے، اپنے اللہ کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں، اس کے پاس موبائل کے لیے وقت ہے، اس کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے کوئی وقت نہیں، اس کے پاس دوستوں کے ساتھ رات لیٹ جاگنے کے لیے وقت ہے، رات میں آخری پہر میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں۔ کیا بات ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو نارمل لیتا ہے، حالانکہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے موت۔ اب میرے عزیزوں ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے خود بتایا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ میں بہت دل سے عرض کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے واسطے ذرا اپنے دل کے پردوں کو کھولیں اور ذرا دل کے کانوں سے اس عاجز کے کچھ جملے سنیں اور ہضم کرنے کی کوشش کریں، اور خدا تھوڑا سا مجھے معاف کریں، تھوڑا سا بھاری پڑے گا لیکن دنیا دل سے نکلے گی نا، یہ دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، برکتوں کے ساتھ آئے گی، عافیت کے ساتھ آئے گی، عزتوں کے ساتھ آئے گی، بیوی بچوں کی فرما برداری کے ساتھ آئے گی۔ 10,000 کماؤ گے آپ کا گھر 8,000 میں چلے گا، 20,000 کماؤ گے آپ کا گھر 16,000 میں چلے گا۔ اللہ قرضوں سے اور دنیا بھر کی بے چینیوں سے اللہ آپ کی جان چھڑائے گا، لیکن یاد رکھنا اگر دنیا کو مقصد بنایا، دنیا کو ٹارگیٹ بنایا اور اللہ کے دین کو پیٹھ بتائی اور دنیا کو قبلہ بتایا، دنیا کو قبلہ بنایا، اللہ کے دین سے دور ہٹے، یاد رکھنا مقدر کی روزی ملے گی، پریشانی کے ساتھ ملے گی، تکلیف کے ساتھ ملے گی، بے برکتی کے ساتھ ملے گی۔ گھر میں جتنا لوگ کمائیں گے گھر کے خرچے ختم نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ انسان پریشان ہوگا، کبھی عاملوں کے چکر کاٹنے پڑیں گے اور کبھی ہاسپٹلوں کے چکر کاٹنے پڑیں گے، نہ بیوی بچے فرما بردار ہوں گے، نہ گھر میں اچھا لگے گا، نہ دوستوں میں اچھا لگے گا۔ بڑے گھر کے باوجود زندگی تنگ ہونے لگے گی، زندگی گھٹنے لگے گی، اور جہاں 2 کام بنانے جاؤ گے وہاں اللہ آپ کے 4 کام بگاڑے گا، جہاں 4 کام بنانے جاؤ گے وہاں آپ کو 8 کام بگڑے ہوئے ملیں گے، زندگی پریشانیوں کا شکار ہوگی، شیطان ہر وقت امید دلائے گا کہ یہ 4 مہینے کے بعد تیری زندگی ویل سیٹ ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا 20-25 سال سے یہی شیطان بتا رہا ہے ویل سیٹ نہ ہوئی، اگر ویل سیٹ ہو جاتی تو جنید جمشید کبھی توبہ نہ کرتے، جنید جمشید کبھی یوں کرتے لیتے، عزت بھی ہے،
شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، جنید کے پاس سب کچھ ہے، جنید یوں تک کیوں لے رہے ہیں؟ سکون نہیں ہے۔ بھل بھلی منزل پر پہنچ کے دیکھ لیا، دنیا میں عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچ کے دیکھ لیا۔ ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتے ہیں وہ خواب کو پورا کر کے دیکھ لیا، جنید کے پاس سکون نہیں ہے۔ میرے عزیزوں توبہ کی ہے، انٹرویو دینے والے کو کہا اب جنید کو سکون ملا ہے، اب جنید کو سکون ملا ہے۔ پیسے میں جنید کو سکون نہیں ملا، عزت کی دنیا بھر کی عزت میں جنید کو سکون نہیں ملا، دنیا بھر کی شہرت میں جنید کو سکون نہ ملا۔ آپ اس عاجز کے جملے نوٹ کریں کہ کروڑوں پتی ہو جائے سکون نہیں ملے گا، کروڑوں پتی ہونے میں سکون نہیں ہے۔ کئی کروڑوں پتی لوگ ایسے ہیں جو آج تک خودکشیاں کر چکے ہیں، رات میں میٹھی نیند سونے کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں، بے چینی نے انہیں آ گھیرا ہے۔ میرے عزیزوں اصل چیز اللہ کا دین ہے، اصل چیز اللہ کا دین ہے، اصل چیز اللہ کا دین ہے، یہ کوئی ہارڈ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ ہمارے نبی نے چل کے بتایا دین پر، صحابہ نے چل کے بتایا، اللہ نے دنیا کو ان کے پیچھے چلا کر کے بتایا، تابعین نے دین پر چل کے بتایا، تبع تابعین نے دین پر چل کے بتایا، خواجہ صاحب نے، پیران پیر نے، بایزید بستانی نے، جنید بغدادی نے، فضیل بن عیاض نے، بشر حافی نے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے، حضرت بابا فرید الدین عطار نے، حضرت خواجہ دادا صاحب نے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے، آپ کے سورت کے امیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے دین پہ چل کے بتایا۔ بڑی شاندار موت آئی، ارے بڑی شان سے دنیا سے گئے، آپ کے سورت کے ایک ذمہ دار 40 چلنے لگے، کہیں 4 مہینے لگے، 3 دن گشت پہ جا رہے ہیں، ملاقاتوں میں جا رہے ہیں۔ ان کے بیٹے نے کہا مولانا صاحب میرے والد صاحب نے 17 مسجدیں بنائی، میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں 17 مسجدیں بنائی، ابھی میں بھی ایک مسجد بنا رہا ہوں، دعا کرنا۔ میں نے فوراً کہا ابا کا انتقال کیسے ہوا؟ کہا مولانا میں ہاسپٹل میں تھا، میرے والد صاحب بھی ہاسپٹل میں تھے، مجھے کہا تیرا بھائی کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی باہر کھڑا ہے۔ کہ تیرے بھائی کو اندر بلا۔ ہم لوگ دونوں ابا کے سامنے آئے۔ دیکھو میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا، دیکھو میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا، اب میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ بچے نے کہا ابا کیسی بات کرتے ہو؟ کہا تو کیسی بات کرتا ہے؟ تیرے باپ نے ساری محنت کسی دن کے لیے کی ہے، ابھی کیا بات کرتے ہو؟ یہ کہنے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو ساتھ دینے کا وقت ہے، ابھی تو ساتھ دینے کا وقت ہے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ کہا کہ تم سنو، کہا ٹھیک ہے ابا ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بچوں سنو میں کلمہ پڑھتا ہوں، گواہ رہنا کہ میں کلمے کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ مولانا کلمہ پڑھا، اس کا ترجمہ کیا، 5 کلمے پڑھے، جو دعائیں آتی تھی وہ سب پڑھی۔ ابا صحت مند لگ رہے، ابا تندرست لگ رہے، لگتا نہیں ہے ابھی موت آ جائے گی، ابھی انتقال ہو جائے گا، کچھ لگتا نہیں ہے۔ کہا بیٹے بچوں اب میں سو جاؤں۔ 5 منٹ کے بعد اٹیک آیا اور اللہ کو پیارے ہوئے۔ ہم نے ہمارے ابا کو کروڑوں پتی تھے مولانا، اور نوازا تھا اللہ نے دنیا کے اعتبار سے، لیکن ان کو یہ گش سے روکتا نہیں تھا۔ بازو میں مولانا تھے، مولانا نے کہا مولانا میں گواہی دیتا ہوں اتنے پیسے کے باوجود ان کے ابا باپو نگر میں آتے تھے، گشت کرتے تھے، چلتے ہوئے آتے تھے اللہ کے دین کے خاطر، جمعہ میں ہمیں سمجھاتے تھے۔ دوسرے وہاں کے مؤذن صاحب نے کہا ایک مرتبہ پیچھے سے آ کے مجھے پکڑ لیا آہستہ سے، مجھے کہنے لگے آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ مؤذن ہو، کاش آپ کی جگہ میں مؤذن ہوتا، میں اذان دیتا ہوتا، میں اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہوتا۔ اگر شام سے جانا چاہتے ہو، اگر اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے جانا چاہتے ہو، بعد والوں پہ امید مت کرنا، بعد والوں پہ ثاقب تو بھی نہ کرنا، آپ لوگ بھی مت کرنا۔ ہمارے پردادا چلے گئے، کس کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپیہ ایصال ثواب کیا ہو؟ نہ نہ نہ، یہ مطلبی دنیا ہے، بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ جو کچھ کرنا ہے ابھی کر جاؤ، مسجد بنانی ہے ابھی بنا جاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے ابھی بنا جاؤ، بعد میں مرن داخلے بننے والے ہیں۔ یہ میرا گھر میرا بنگلہ، یہ سب جھوٹ ثابت ہونے والا ہے۔ نہ آپ کا گھر ہوگا، نہ آپ کا بنگلہ ہوگا، نہ آپ کی گاڑی ہوگی، کوئی 10,000 دینے آئے گا، آپ کی اولاد نہیں دے گی۔ اگر کروڑوں پتی 10-20 لاکھ اللہ کے نام پہ دے کے جاؤ، آخرت میں سرخرو ہوگے، آخرت بنے گی، اللہ ملے گا، قبر تحت دینے کا انشاءاللہ وسیع ہوگی، انشاءاللہ جنت کی کھڑکی کھلے گی، بڑے شان سے سوگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ حافظ جی مسجد ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم تمام کے
بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. بڑی شان سے یہاں پر مدرسہ چلتا ہے. 16 سال کی 22 بچے حافظ ہوئے. یہاں کی اساتذہ کی ایک سوچ ہے, ان کی ایک چاہت ہے, ان کی ایک طلب ہے, ان کی ایک تمنا ہے کہ مولانا جس طرح لڑکوں کا مدرسہ چلتا ہے اس طرح بچیوں کا مدرسہ بھی شروع ہو جائے, لڑکیوں کا مدرسہ بھی شروع ہو جائے, تاکہ ہماری بچیاں بھی صحیح معنوں میں صحیح قرآن پڑھ سکے, صحیح قرآن سیکھ سکے, ہماری بچیاں بھی حافظ قرآن ہو سکے, ہماری بچیوں کو بھی اسلام کے بارے میں پتہ چلے. بالکل صحیح بات ہے, مرد پڑھتا ہے, فرد پڑھتا ہے, عورت پڑھتی ہے, خاندان پڑھتا ہے. جتنے اللہ والے نکلے ہیں وجہ یہ ہے ان کی ماں بڑی نیک تھی. تو ضرورت ہے بالکل اس بات کی کہ لڑکیوں کا مدرسہ شروع کیا جائے. جب یہ مدرسہ شروع ہو تو آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اپنی بچیوں کو بھیجنا, اور میں ٹرسٹیوں کو بھی سلام عرض کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مسجد میں مکتب قائم کیے ہوئے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں اور 22 بچے حافظ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی ہم یہ دور دیکھا کرتے تھے کہ بڑے بڑے اداروں سے 10 بچے حافظ ہوتے تھے, اور آج یہ دن اللہ دکھا رہا ہے. سلام ہو آپ لوگوں پر, اللہ کی رحمت نازل ہو آپ پر کہ ایک چھوٹے سے مکتب جیسے شکل سے 22 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. میرے عزیزوں, اللہ والے کھاتے ہیں, ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. اللہ والے کماتے ہیں, اس سے ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلتا. اللہ والے پانی پیتے ہیں, اس سے ہماری پیاس نہیں بجھتی. اور اللہ والے قرآن پڑھتے ہیں, اس سے ہمیں ثواب نہیں ملتا. اگر ہمارے پیٹ میں درد ہو, اللہ والے دوا کھائے, اس سے ہمیں شفا نہیں ملتی. بالکل اسی طرح وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں, اس سے ہماری آخرت نہیں بنے گی. ہمیں اپنی بنانی ہے, انہیں اپنی بنانی ہے. ہاں, ان کی برکت سے اللہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے, اس سوچ میں مت رہنا وہ تو کر رہے ہیں ہم نہ کریں تو بھی چلے گا. نا 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 نا, مسجد وال جماعت بیٹھ رہی ہے مولانا ہمارے یہاں, ارے مسجد وال جماعت کما رہی ہے, اس سے آپ کے گھر کا خرچہ چلتا نہیں ہے, تو مسجد وال جماعت والے دین کی محنت کریں گے, اس سے آپ کی قبر میں روشنی آئے گی. نا 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 نا, ہر ایک کو اپنے حصے کی خود محنت کرنی پڑے گی. اس لیے میرے عزیزوں, کچھ جذباتی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے, اسی نیت سے رکھی ہے کہ یہ مجمع توبہ کر کے اٹھے گا اور ابھی ہی یو ٹرن لینے کی نیت کرے گا اور اپنے گھر میں ایک دینداری والے ماحول کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, مرا بے گھاس کھاتا نہیں. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے, پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. کر لے عبادت جوانی میں, یہ سستی اچھی نہیں. جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ابھی ہی تک توبہ کی توفیق عطا فرمائے.